Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف قرآن میں صابر کے واضح الفاظ میں کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنوق بھی کہا گیا ہے۔ بائبل میں انہیں اینک کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ معزز سامعین، اس بات کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو جلد مل سکیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام عراق کے شہر بیبلون میں پیدا ہوئے۔ پیغمبری حاصل ہونے سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری کچھ 100 سال رہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے آبائی شہر بیبلون کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کی قوم کے بہت سے لوگوں نے ان کے منع کرنے کے باوجود بہت سے گناہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت سے مسلمانوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑا، حالانکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ہم بیبلون چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اگر ہم اللہ کی خاطر نقل مکانی کریں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر جگہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر وہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ مصر کی سرزمین پر پہنچے اور وہیں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ معزز سامعین، ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی فیملی کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں، لیکن جہاں تک ہمیں معلومات میسر ہوئیں ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یرید تھا اور ان کی والدہ کا نام برکنہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، ان کا نام عادنہ تھا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام میتھیوسلا تھا، جو کہ ایک اندازے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ تو اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صابر شاکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی اور خصوصیات کے مالک بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ کرنے کا فن بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی بتایا اور سائنسی وزن اور پیمائش کا طریقہ بھی آپ نے ہی ایجاد کیا۔ معزز سامعین، جو سب سے مشہور ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے منسلک ہے وہ ہے کپڑوں کی سلائی کا فن۔ ابن عربی نے اپنی کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو فلسفیوں کا نبی کہا اور ان گنت کاموں کی ایجادات سے منسلک کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کم و بیش 2 بار فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 56-57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے صبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، سورہ انبیاء سورہ 21 آیت 85-86، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ حلال بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلندیوں پر اٹھا لیا، کہ الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایسی ایسی وحی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں تاکہ مزید میرے اعمال نامے میں ہر روز کے اتنے اتنے درجے بڑھ جائیں۔ تو فرشتے نے ان کو پروں پر اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات
मुलाकात हुई जो उतर रहे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलिकुल मौत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की तो मलिकुल मौत ने पूछा, इदरीस कहाँ हैं? तो फरिश्ते ने कहा, मेरी पुश्त पर। मलिकुल मौत ने कहा, वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि इदरीस की रूह चौथे आसमान में कब्ज कर लो। तो मैंने कहा, वो तो जमीन में है, इनकी रूह चौथे आसमान में कैसे कब्ज करूं? तो फिर मलिकुल मौत ने वहीं इनकी रूह कब्ज कर ली। तो ये है मतलब अल्लाह के इस फरमान का। तो मौजूद सामीन, सबसे ज़्यादा साबिर, शाकिर और बहुत सी एजादात के मालिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में हमें जितना कुछ मालूम था हम बयान कर चुके। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम दूसरे अनबिया की ज़िंदगी के वाक़यात और एजादात और दूसरे वाक़यात के बारे में हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम जरूर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह